السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ کل پی ایس ایل کا فائنل بخیر و عافیت سے ہونے کے بعد ملک کی تمام توجہ ایک بار پھر سے سیاست کی طرف ہے، جہاں ایک طرف سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے آج کہا کہ پیپلز پارٹی نے فوجی عدالتوں کی مخالفت نہیں کی اور پیپلز پارٹی نے فوجی عدالتوں کا معاملہ پارلیمنٹ میں لے جانے کا اعلان کر دیا۔ اس کے علاوہ جیسے کہ ہم نے 3 روز پہلے خبر دی، آج وزیر اعظم 2 دن کے دورے کے لیے کویت پہنچ گئے ہیں۔ ملک میں اس وقت سب کو پینما کیس کے فیصلے کا انتظار ہے۔ ان کے علاوہ باقی اہم ایشوز کو بھی آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم ملک کی سیاست کی طرف آئیں، آج پھر ملک میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا۔ جی، یہ بہت ایک افسوسناک واقعہ۔ محمد ایجنسی میں 5 جوان ہمارے شہید ہوئے اور وزیر اعظم کویت ہیں، کویت گئے ہوئے ہیں وہ، اور وہ طارق فاطمی صاحب بتائیں گے کہ کویت کیوں گئے ہیں، کیا ہے کویت جانے کا مقصد۔ اس وقت کویت ہمارا برادر ملک ہے، یقیناً وہاں پہ ویزوں کا معاملہ چل رہا ہے، وہ ان کو اٹھانا چاہیے۔ آرمی چیف قطر میں ہے اور جو قطر کی 2 امپورٹنس ہیں اس وقت۔ ایک تو وہ امپورٹنس ہے نا جو ہمارے حکمرانوں کے ذہن میں LNG اور سیف الرحمان اور قطری خط اور یہ اور وہ سارے۔ دوسری جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ ایک تو سینٹ کام قطر میں موجود ہے اور ایک جو طالبان کا آفس وہاں کھلا تھا جس میں پاکستان کا بہت زیادہ رول نہیں تھا۔ میرے خیال سے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو قطر میں اسٹریٹجی کے حوالے سے وہاں ڈسکس ہوں گے۔ ملکی سیاست کے حوالے سے تو میں ایک خبر دوں اور پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا ڈسکس کر کے، ایک تو یہ کہ پینما کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے۔ میرے پاس جو اطلاعات یہ ہیں تیار ہے اب، ہاں فیصلہ لکھا جا چکا ہے غالباً۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ فیصلہ لکھا جا چکا ہے۔ تصدیق تو ظاہر ہے کہ 100% میں نہیں کر سکتا، میں صرف یہاں پہ یہ بتا سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ پینما کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے۔ تو آپ کیا اور وہ سمجھتے ہیں کسی کب تک بھی سامنے وہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی بس 1-2 روز میں یا اس ہفتے میں، لیکن یہ انہوں نے مجھے کہا سپریم کورٹ کے جو آنریبل شخصیت وہاں موجود ہیں، جج نہیں لیکن وہاں پہ جو سپریم کورٹ کے جو کام کرتے ہیں اہم جگہوں پہ لوگ، انہوں نے کہا کہ فیصلہ جو ہے پینما کا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ طویل فیصلہ ہے اور انہوں نے مطلب ان سے بات کرتے ہوئے مجھے یہ احساس ہو رہا تھا جیسے کہ وہ فیصلہ ہماری بدماشی کے لیے بہت بڑا عذاب بن کے سامنے آئے گا۔ اس کے نتیجے میں جو مجھے ایسا لگا، یہ میں بالکل اپنے تاثر دے رہا ہوں کہ غالباً کوئی نااہلیت وغیرہ نہیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو پیرامیٹر سیٹ کرنے جا رہی ہیں ہماری عدالتیں، اور عدالتوں کے اوپر ہی ظاہر ہے کہ اس ملک، اس قوم، یہ قوم ساری دیکھ رہی ہے عدالتوں کے اس فیصلے کی طرف۔ اور جیسا کہ جسٹس آصف کھوسہ صاحب نے بھی کہا تھا اور ساکن نثار صاحب نے بھی کہا تھا اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھی کہا تھا کہ بہت کچھ ہو چکا ہے اس ملک کے ساتھ، اور اب یہ ملک ایک ایسی جگہ پہ آ گیا ہے کہ مزید اب اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی۔ تو اگلے 20 سالوں کی بات یا انصاف کی بات، یہ ساری توقعات ہیں۔ مجھے کامل اس بات پہ یقین ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ مکمل طور پہ جو لکھا جا چکا ہے، جو بتایا جا رہا ہے سپریم کورٹ سے، یہ پاکستان کا مستقبل طے کرے گا انشاءاللہ۔ اور بدماشیہ کے لیے اس میں بری خبریں ہوں گی، یہ کل آ جائے یا پرسوں آ جائے یا اس ہفتے کے اینڈ تک آ جائے، بہرحال لکھا جا چکا ہے۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کتنی عجیب سی بات ہے۔ افغانستان کا بارڈر آج 2 دن کے لیے ہم کھول رہے ہیں۔ ہم جو یہ پچھلے 8-10 سالوں میں نا ایک سفارتی اور خارجی محاذ پہ نا یہ ہماری جو بدماشی اور ہمارے اوپر جو حکمراں مسلط ہوئے ہیں نا، یہ ہمیں گھیر گھار کے خاص جگہ پر لے آئے ہیں۔ آپ ذرا اگر اس بات کو نوٹ کریں کہ یعنی کتنی کامیابی سے یہ جو لفظ تھا نا FPAK، یعنی پاکستان اور افغانستان کی پالیسی، یاد ہے؟ یعنی انڈیا سے الگ، انڈیا بہادر کو الگ کر کے، حالانکہ کھیل سارا انڈیا کا ہے، انڈیا کو الگ کیا، پاکستان اور انڈیا نہیں ڈسکس ہو رہا، یعنی ڈسکس ہو رہا ہے FPAK، پاکستان کو نتھی کر دیا افغانستان کے ساتھ، اور اب یعنی ہم تو انڈیا کی ایسی تیسی کرنے کو پاکستان، اللہ نہ کرے کبھی ایسے انڈینز ہمارے، میں مودی صاحب کی بات اور ان کی جو یعنی جو جنگوں کی بات ہوتی ہے، پاکستان بھرپور قوم کے طور پہ کھڑا ہے، فوجیں تیار ہیں، عوام تیار ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کتنی یہ ایک چالاک پالیسی ہے کہ پاکستان کے متھے افغانستان کو لگا دی ہے۔
یعنی افغانستان کو یعنی افغانستان کیا کہتے ہیں نا ہے ہمارا برادر ملک اور اللہ تعالیٰ وہ امن لائے سکون لائے زبردست قوم ہے. کیا پدی کا شوربہ اشرف غنی کے متھے حامد کرزئی کے متھے لگا دیا ہمیں. لیکن انڈیا بھی نہیں انڈیا وہیں سے نا میں آپ دیکھیں نا کتنی عجیب اور ہم افغانستان کے ساتھ الجھ گئے ہیں یہ سمجھے بغیر کہ افغانستان یہ نہیں ہے. یہ افغانستان میں بیٹھا ہوا دوسری سائیڈ ہے جو افغانستان کے تھرو کری اور ہم افغانستان کے. تو میرا خیال ہے اور یہ اس پوری پالیسی کو برباد کرنے میں ہمارے اشرافیہ بدماشیہ حکمراں ان کا مکمل اس میں رول ہے. مکمل کردار ہے کہ انہوں نے افغانستان کو یہاں لاکے ہمیں کھڑا کر دیے کہ ہمیں افغانستان ادھر سے ہمارے متھے لگا ہوا ہے. یعنی افغانستان بھی کیا متھے لگا ہوا ہے وہ این ڈی ایس متھے لگا ہوا ہے. ادھر سے ہمارے ایک بارڈر سے ہمارا حالانکہ ان سے کوئی ہمارا نہ لینا نہ دینا ان سے تجارت اچھی ہماری ان کے اتنے مہاجرین ہمارے پاس رہے ہمارے بھائیوں کی طرح مگر وہ ایک ایسا سینیریو ڈیزائن ہوا ہے نا ڈیزائن اور وہ بس ڈیزائن ان کا کامیاب ہو گیا اور اسرتے رہ گا جب تک ہم اپنی مکمل یہ بدماشیہ کو آؤٹ کر کے اور خارجہ پالیسی کو دوبارہ سے ہم اس کو تشکیل نہیں دیں گے. اور میرے خیال سے آنے والے دنوں میں اس پہ کام ہو بھی رہا ہے. سفارتی چینلز بھی کھل گئے ہیں دوبارہ اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ افغان جو بھائی ہمارے وہ بات ہماری سنیں گے بھی اور وہ دوسرے ملکوں کی شرارتیں سمجھیں گے. دیکھیں وہاں پر کیا صورت میں ایک بات آپ کو بتا دوں کتنی خوفناک بات ہو رہی ہے کہ طالبان اب آپ سوچیں کہ اگلا کھیل کیا ہونے والا ہے افغانستان میں. طالبان کے پیچھے ماسکو امریکنز کا یہ خیال ہے کہ طالبان کے پیچھے ماسکو ہے اور ماسکو کا خیال ہے کہ داعش جو افغانستان میں اس کے پیچھے مغربی ممالک ہیں بشمول امریکہ اور عرب ملک. یعنی اب داعش اور طالبان لڑنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے یعنی داعش اور طالبان کا ایک لڑائی ہونے والی ہے افغانستان میں جس میں ایک کے پیچھے ایک سپر پاور پراکسی وار. اس سے افغانستان کو بھی بچنا ہے اور ہمیں بھی بچنا ہے. اور انڈیا بھی کے درمیان میں اپنی جگہ ڈھونڈ رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ جائیں ادھر جائیں لیکن وہ زیادہ ظاہر ہے کہ اگر داعش اس طرف ہوتی ہے تو داعش کے ساتھ جائیں گے. لیکن یہ بہت خطرناک کھیل شروع ہونے والا ہے. ہم یہ نہیں کہ یہ کوئی اینڈ گیم ہے یہ ایک نیا کھیل شروع ہونے والا ہے افغانستان میں. پاکستان پہ بھی اس کا اور پاکستان میں اثر ہوگا میرا خیال ہے. لیکن یہ کہ انشاءاللہ سمجھتے نہیں پاکستان میں لوگ یہ جو داعش تو بالکل ہی کہاں سے یہ تو میں کہتا ہوں کہ شاید ہی تاریخ میں کوئی اس سے بدتر اس سے برا کوئی فتنہ ہو. اور طالبان بھی جو ہے وہ عجیب و غریب ان کا ایک وہ تھا. ہم نے تسلیم ضرور کیا ہوا تھا ان کی حکومت کو لیکن پاکستان میں مجھے تو کوئی پاکستانی آج تک ایسا نہیں ملا جو کہے کہ ہم طالبان کی حکومت چاہتے ہیں پاکستان میں. مطلب وہ یہ اتنا ضرور ہوا کہ طالبان والے یہاں رہے یا طالبان کی کچھ چیزیں وہ کہتے ہیں جی اوپیم اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی اور سزائیں ان کے چر کے جلد ہو جاتے تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن ان کا اسلام یا داعش کا اسلام تو داعش کا تو استغفر اللہ داعش تو پتہ نہیں چیز کیا ہے. میں تو داعش کے اوپر کیونکہ تھوڑی بہت اسٹڈی بھی کر رہا ہوں تو ان کے لوگوں سے جو بات ہوتی ہے یا ان سے جو متاثر ہیں مشرق وسطیٰ میں تو میں تو پریشان ہوتا ہوں کہ کیا کس فتنے کا شکار ہو گئے. 12 پاکستان میں آ جاتے ہیں واپس. پیناما تیار ہے جی پیناما کا فیصلہ غالباً تیار ہے اس ویکینڈ یا کسی وقت بھی وہ فیصلہ آ سکتا ہے. جی اچھا دوسری آپ نے بات کی کہ زرداری صاحب کی آپ نے بات کی. زرداری صاحب نے یہاں کے پریس کانفرنس کی ایک کثیر الجماعتی ان کی تھی کانفرنس جو کہ مجموعی طور پہ جس کا کوئی حاصل نہیں ہوا. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اب حکومت سے زیادہ زرداری صاحب کے پاس آ چکے ہیں. ٹھیک ہے زرداری صاحب کو پیارے ہو گئے ہیں وہ پیارے پہلے بھی تھے لیکن اب زیادہ پیارے ہو گئے. اور اس میں بات ساری یہ ہے کہ کسی کا کام نہیں بن رہا کیونکہ اب معاملہ چلا گیا ہے عدالتوں میں. فیصلہ عدالتیں کرنے جا رہی ہیں. این آر او ہو نہیں پا رہا کوئی این آر او 2 نہیں ہو رہا. زرداری صاحب نے آج بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں سیاسی جماعتوں کے لیے بھی فوج کے لیے بھی. لیکن سوال یہ کہ یہ کوئی این آر او نہیں ہے فوج یعنی کوئی این آر او کوئی ہے ہی نہیں نا. اب عدالت سے کیسے آپ این آر او کریں گے عدالت سے. اور زرداری صاحب کو جو کنسرن ہے کہ جی جیٹ بلیک ٹیررزم کے اندر ڈاکٹر عاصم کو ڈالا. دیکھیں 10 ارب ڈالر کی یہ آج جو فگرز آئی ہیں 10 ارب ڈالر سالانہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. 10 ارب ڈالرز اور 10 ارب ڈالر وہ ہیں جن کے بارے میں امریکنز کہتے ہیں کہ ہم نے 10 سالوں میں دیے وار آن ٹیرر پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے. یعنی 10 ارب ڈالر ہر سال آپ باہر بھیج رہے ہیں اور 10 ارب ڈالر آپ نے 13-14 سال میں احسان کر کے امریکہ کا لیا. پتہ نہیں کدھر گئے پیسے کیا بنا ان کا. ملک میں آگ لگ گئی پورے ملک میں. یہ حکمران مسلط ہو گئے این آر او ہو گئے خدا جانے کیا کچھ ہو گیا. اور 10 ارب یہاں سے
1 سال میں بھیج رہے ہیں آپ کی بدماشیاں باہر بھیج رہی ہے, منی لانڈرنگ کر رہی ہے, یہ امریکنز کی رپورٹ ہے جو آ جائے گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ این آر او چونکہ ہونے نہیں جا رہا کوئی, پولیٹیشنز یہ جو ساری شخصیات یہاں موجود ہیں اس وقت اسلام آباد کے ایوانوں میں, یہ اس فیصلے سے ڈرے ہوئے ہیں, یہ فیصلے سے پریشان ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں ان کو اس بات کا تقریباً یقین ہے کہ فیصلہ کسی ایک شخصیت کے خلاف آتا ہے تو پھر دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, وہ سب لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, وہ سب لائنوں میں لگے ہیں, کیونکہ عدالت غالباً ایک کوئی ایسا رستہ دکھائے گی جس کے نتیجے میں ایک یا دو شخصیات نہیں بلکہ ایک سسٹم چلے گا ملک میں احتساب کا, غالباً جو قوم کو توقع ہے اور جو ہمیں بھی اندازہ ہے تھوڑا بہت, ایگزامپل بنے گی نا کہ چوری کا, یعنی کیسے آپ باہر سے, یعنی پاکستان میں بیٹھ کے حکومتیں بنائیں, یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے گئے. یہ پی ایس ایل کا ڈرامہ کیا ہے, کسی کو سمجھ میں آیا؟ بہت اچھا ہوا, ختم ہو گیا سارا. یہ پی ایس ایل جو تھی, اس کے اندر سارا کالا دھن لوگوں نے لگا کے اپنا اس میں وائٹ منی کر دیے, باہر کے خلیجی ملک میں جہاں پہ ٹیکس نہیں ہے, جہاں پہ جو ٹیکس نہیں ہے, وہاں یعنی وہاں آڈٹ بھی نہیں ہو سکتا, وہاں سارے میچ, وہاں گیٹ منی بھی نہیں پتا چل رہی ہے آپ کو کہ گیٹ منی کتنی, وہ گیٹ منی جو دروازوں سے 3 ہوتی ہے نا سورسز, یا آپ کی گیٹ منی ہوتی ہے یا آپ نے پول کرا دیا, وہ وہاں آپ نے گیٹ منی کا کتنا پیسہ تھا پچھلے سال کا وہ پتہ نہیں چلا. پچھلے سال جو پیسہ آیا تھا وہ جو فرینچائز کے جنہوں نے کمپنیاں خریدی نہیں, دوست بھائی ہیں ہمارے سارے, لیکن جہاں پر ملک کے بات ہوتی ہے ساری, یہ تو بہت اچھا ہے کرکٹ قومی ٹیم میں واپس کیوں نہیں ہوئی, یہ آڈٹ یہ بھی ہونے والے ہیں اسکینڈل سامنے. پاکستان کی قومی ٹیم کیوں نہیں کھڑی ہوئی, کیوں قومی ٹیم کیوں ہار جاتی ہے, پی ایس ایل میں ٹیمیں کیوں جیتتی ہیں؟ دیکھیں نا, آپ نے وہ ایک فارغ قسم کا کوئی کھلاڑی ہے باہر کا, پرانا اچھا ریٹائر ہوا ہوا کھلاڑی ہے, کوئی ویسٹ انڈیز کا ہے, کوئی آسٹریلیا, کہیں ریٹائر ہوا ہوا ہے, اس کو آپ نے $2 لاکھ دیے اور اسے سائن کروا لیے $10 لاکھ پہ. اچھا پھر کھلاڑی بک رہے ہیں, ان کو پیسے کہاں سے, یہ بڑے ہمارے زبردست ہیں مالکان جو ہیں فرینچائز کے, $2 لاکھ, $3 لاکھ, اور اس کے بعد سارے کھلاڑیوں کو اس میں اتنی کشش نظر آ رہی ہے پی ایس ایل میں کہ ادھر آپ کا قومی کرکٹ خراب ہو گیا, اور پی ایس ایل کو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے پرائیویٹ کمپنی جس کا کرکٹ بورڈ سے کوئی تعلق نہیں, کرکٹ بورڈ سے اپروو کروایا پی ایس ایل کو پرائیویٹ کمپنی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, کرکٹ بورڈ فارغ ہو گیا, قومی ٹیم فارغ ہو گئی, یہ کمپنی رجسٹر ہو جائے گی 10 سالوں کے لیے, یہ مالکان ہوں گے. مطلب آپ کمال دیکھیں, اور ان کو پیسے بھی واپس دینی. نجم سیٹھی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ 26 کیا انہوں نے فگر دی تھی, انہوں نے کہا تھا پچھلے سال کے $26 لاکھ کا فائدہ ہوا ہے, اور 20 لاکھ میں نے مالکان کو واپس کر دی ہیں, اور صرف 6 لاکھ کرکٹ بورڈ میں آئے ہیں. اور اصل میں لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے کئی گنا زیادہ پیسہ, اور ایون یہاں تک ہوا ہے کہ یہ یعنی اتنا پیسہ ہے کہ یہاں جو سٹیکر لگانے کے نا, یہ سٹیکر ایک کولڈ ڈرنک کمپنی کا جو سٹیکر ہے وہ 5 کروڑ روپے تک چلا گیا ہے. ایک کھلاڑی یہاں لگا رہا ہے, یعنی اسپانسرشپ یہاں تک لے گئے کہ یہاں پر لگا ہوگا کولڈ ڈرنک کا تو اس کے 5 کروڑ روپے کے. تو بات یہ ہے کہ اس میں اتنا پیسہ. اچھا پھر اس کے بعد سٹا باہر کا باہر ہوا ہے سارا, اور آخر میں پھر یہ کہ چونکہ ایموشنز تھے اور جذبات, تو سارا کرا کے, اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی 18 کروڑ کی گیٹ منی تھی کل, 18 کروڑ, ویسے 1 کروڑ سے زیادہ کبھی قذافی اسٹیڈیم میں نہیں, 18 کروڑ کی ہوئی. اور کیونکہ جذبات بھی ظاہر ہے کہ کیش تو کرانے تھے, لیکن پھر بھی گو نواز گو کے نانے لگے. اچھا سیاسی شخصیات کا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے باہر, ٹھیک ہے, اس میں بزنس کی جو کمپنیز ہیں ان کا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے, یہ جو بزنس کمپنیز کہہ رہا ہوں, کاروباری شخصیات, بدماشیہ, کاروباری بلیک منی, ان کا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے. سٹا لگا ہوا ہے سارا. مالک جو ہیں انہوں نے آج کمپلین بھی کی ہے اینٹی کرپشن کو, لیکن مجھے یہ خبر ہے کہ وہ ایک مالک جس نے کمپلین کی اینٹی کرپشن کو, اس نے اس لیے کی کہ بکی میرے پاس آ گیا تھا, اس سے بات بن نہیں رہی تھی, دوسرے سے بات بن گئی بکی کی, دوسرے کسی مالک سے, اس نے اس کی شکایت کر دی. کھلاڑیوں کو کہہ دیا جاتا ہے وہ باہر سے آتے ہیں, ان کو پیسے دینے. دیکھیں یہ تو میری آنکھوں دیکھیں, ایک دفعہ عمران خان کا میں بتاتا ہوں شوکت خانم میں کیا ہوا. بہت پہلے جب عمران خان کرتے تھے نا شوکت خانم کے لیے چیریٹی پروگرامز, تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ میں ان پروگرامز کو, ایک دو تین پروگرامز ایسے تھے جو بڑے پروگرامز میں نے عمران خان کے ساتھ ماڈریٹ کیے. ایک میں وسیم اکرم بھی تھے, سنیل گواسکر تھے, انڈیا سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. تو انڈیا سے جو فنکار آئے اس میں بڑے فنکار, ان کو پے کیا,
کیونکہ یہ ان کو پے کس لیے کیا, کچھ تو مفت آ گئے نا عمران خان کے اس پہ آگے چیریٹی کے لیے مفت, کچھ کو پے کرنا پڑا. تو عمران سے اس کے بعد میں نے بات کی, میں نے کہا عمران اور باقی لوگوں نے بھی بات کی, ہم نے کہا تم ان کو پے کیوں کر رہے ہو, یہ تو چیریٹی کے لیے آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تم ان کو نکالو اس میں سے, کوئی ضرورت نہیں ہے, یعنی تمہارے شوکت خانم کے لیے پیسے مانگ کے یہ پیسے پے کرنے پڑے ان کو. تو عمران نے وہ بات سنی, اور عمران نے اس کے بعد پتہ نہیں میرا مشورہ سنا یا باقی لوگوں نے عمران سے کہا ہوگا, تو جو فری آتے تھے عمران کے ساتھ سیلیبریٹیز, وہ فری آ جاتے تھے شوکت خانہ میں, لیکن جو پیسے مانگتے تھے عمران نے ان کو نکال دیا, اور برکت ہوئی, اللہ تعالیٰ نے برکت دی, اور مزید شوکت خانم کے اندر لوگوں نے ڈونیشنز دی. اب یہاں جو یہ جو آپ کو اشتہاروں میں شکلیں آ رہی نا, میں حمایت کرتا ہوں, میں یہ سب کے پیسے ہیں, ہاں پیسے لیتے ہیں. دیکھیں نا یہ تو یہاں پر اللہ معاف کرے ہر چیز کا, یعنی ہر چیز کے پیسے مانگتے ہیں. یعنی اگر میں چاہوں نا تو میں کسی بہترین اس وقت جو ہے نا بھارتی ایکٹر سے کہوں کہ وہ اس کا میں کلپ لے لوں, اس کو پے کر دوں ڈالرز میں, اور کہ میں ڈاکٹر شاہد مسعود کا بہت بڑا فین ہوں, ڈاکٹر شاہد مسعود سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہے پوری دنیا میں, پیسے میں اس کو دیکھ اس سے کروا لوں کمرشل. وہ تو دیکھیں اس میں تو یہ کھیل ہی سارا پیسے کا ہوا ہے, سٹا بھی باہر ہوا ہے. وہ اب یہ اتنی خدمت کرنی تھی اگر تو کرکٹ بورڈ کو کھڑا کرتے. اب وہ یہ پی ایس ایل تو بالکل ایک جو نا کھلاڑی خریدے نہیں, پلیٹینم کے اندر, یعنی آپ دیکھیں نا پلیٹینم میں کھلاڑی بک رہے ہیں $2 لاکھ, $2 لاکھ ان کی قیمت ہے جو ان کو سامنے دی جا رہی ہے. اچھا پھر اس کے بعد مالکان آپس میں یا باقی جو مینجمنٹ ہے, میں کسی کا مالکان کو کیا دوں, سب اچھے دوست یار ہیں, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ہو کس طرح رہا کھیل, کیا بس طے کر لیا کہ یار اس کو ہرا دو, اس میں تم کم کھیلنا. اب میں باہر سے آیا ہوں, ویسٹ انڈیز سے آیا ہوں, انگلینڈ سے آیا ہوں, مجھے مل گئے $1 ملین, ٹھیک ہے نا, یا $5 لاکھ 4 دن کے ملے ہیں مجھے, اور مجھ سے سائن کروا لیے انہوں نے, میں نے کون سا ٹیکس سائن کروا لیے کہ زیادہ کل کو شو کرنا پڑے تو بتا دوں میں کہ $15 لاکھ لیے تھے, میں نے $10 لاکھ ہیں. یہ ڈالروں میں کھیل ہو رہا ہے اور لاکھوں میں ہو رہا ہے, جو کہ کروڑوں روپے بنتا ہے. تو اس میں تو وہ آرام سے وہ مجھے کہیں گے کہ یار آخری بال پہ 4 بالیں رہ گئی ہیں, پارٹنر ذرا اس کے اوپر یار یہ آؤٹ ہو جانا, تو وہ آؤٹ ہو جائے گا, نعرے وارے لگے, اس کو وہ کوئی ٹیسٹ میچ تھوڑی ہے, وہ تو آ گیا آئی لو پاکستان, وہ کھانا کھا رہا ہے, اس کے پیسے الگ دے دیے اس کو, وہ نعرے, یعنی اتنا عجیب انہوں نے ڈرامہ کی ہے. کامیابی صرف یہ ہوئی ہے کہ پاکستان میں ہوا ہے, لاہور میں ہوا ہے, اور لوگوں نے دہشت گردوں کو میسج بھیجا ہے. لیکن اس کے پیچھے اگر گھپلا نہیں ہوا, اس کے پیچھے اگر فراڈ نہیں ہوا, آپ جاوید میاں کی بات سنیں, آپ محسن خان کی بات سنیں, آپ عمران سے ڈیٹیل میں پوچھیں, آپ باقی لوگوں سے عامر سہیل صاحب کی بات سنیں, تو سارے کے سارے لوگ, اسی لیے وہ پی سی بی کے کسی پرانے چیئرمین کو نہیں بیچ میں آنے دیتے. تو وہ انہوں نے جو بات کر, پھر وہ انہوں نے رپورٹرز بھی, اسپورٹ کے رپورٹرز بھی اپنے ساتھ خرید لیے ہیں, ان کو بھی لے جاتے ہیں, کھلاتے ہیں پلاتے ہیں ہوٹلوں میں. میں بہرحال اس کا چونکہ آنے والے دنوں میں اب یہ سکینڈل آنے ہی والا ہے سامنے, اب بریک کے بعد پیناما کا فیصلہ, اور گو نواز گو کے نعرے کس نے لگا دیے یہ اسٹیڈیم میں, بہت ہی کوئی میرے خیال سے ٹکٹ ادھر سے لیے اور نعرے ادھر لگا دیے, غلط کیا, میرا خیال ہے غلط کیا. شیخ رشید صاحب کے ساتھ جو کیا گیا وہ بھی غلط ہوا, نعرے بھی جو لگے, لیکن بہرحال ایک میرے خیال سے موڈ حکمرانوں کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ صرف گو نواز گو ہی نہیں ہے, بلکہ گو بدماشیہ گو نعرہ ہے. وہ نعرہ جو ہے نا وہ ساری بدماشیہ سے عوام بیزار ہیں, جس میں موجودہ حکمران بھی آتے ہیں, اور ایک لائن ہے حکمرانوں کی اور بدماشیہ کی. تو میرے خیال سے گو بدماشیہ گو کا نعرہ تھا, جو حکمرانوں کے دیواروں کو توڑتا ہوا, ان کے قلعوں کو توڑتا ہوا میرے خیال سے ان کے کانوں تک پہنچنا چاہیے, اور پہنچا ضرور. اور اسی لیے وہ ہیلی کاپٹرز اور ادھر سائیکلوں میں بیٹھ کے ادھر نکل گئے. ڈاکٹر صاحب بریک سے آ کر ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے پیناما کیس کا فیصلہ جو کہ لکھا جا چکا ہے, اور سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی کیا اسٹریٹجی ہوگی آنے والے دنوں میں, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ پیناما کیس کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے, اور اس وقت زرداری صاحب بھی اسلام آباد میں ہیں, تو آنے والے دنوں میں ان کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, زرداری صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے نا وہ اس وقت واضح نہیں, وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ میرا خیال ہے زرداری صاحب فیصلہ کر رہے ہیں. اور اصل تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ باہر رہ کے ان کو اندازہ ہے کہ معاملات حل نہیں ہوئے,
اصل معاملہ انہوں نے طے کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اسٹیبلشمنٹ سے ان کا معاملہ طے نہیں ہو رہا, NRO نہیں ہو پا رہا. انہوں نے آج کہا نا کہ فوج کے لیے دروازے کھلے ہیں فوجی عدالتوں پہ. اب وہ دیکھیں فوجی عدالتیں یہ سارے معاملات جو ہے نا نیشنل ایکشن پلان وغیرہ, یہ مجھے لگتا ہے کہ پس منظر میں چلے گئے ہیں. باقی ایونٹس بہت آگے آ گئے ہیں, بہت آگے آ گئے. مطلب اب اس بات میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ کون سی پارٹی فوجی عدالت کو سپورٹ کر رہی ہے اور کون سی پارٹی نہیں کر رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ پتا, یہ پورا کا پورا جو ہے نا ایک سارا سسٹم, جمہوریت نہیں, یہ پورا کا سب زبردست ہوتے نظر آ رہے ہیں لوگ سارے. ان کی کوئی امپورٹنس, لیکن پارلیمنٹ کی امپورٹنس ہی نہیں بچی. پارلیمانی کمیٹیاں مل رہی ہیں, ساکھدار آ کے پریس کانفرنس میں حاصل ہو گیا ہے سارا. ملکی مسائل بہت, دنیا کے ساتھ ساتھ مسائل بہت آگے چلے گئے ہیں. پاکستان کے مسائل بہت بڑھ گئے ہیں. آپ کی خارجہ پالیسی, آپ کے ڈپلومیٹس کیا کر رہے ہیں, آپ کے بڑے بڑے بیوروکریٹس کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے ذاتی پسند ناپسند کے اوپر. یہ جو 10 سال ہیں یہ پاکستان کے کہاں, اور 10 ارب ڈالر ہر سال, اور پھر سٹا ہو رہا ہے کرکٹ کے, اور سٹا, اور اتنی بڑی میگا کرپشن ہو رہی ہے. آپ کے خیال سے لوگ نوٹ نہیں کر رہے؟ لوگ نوٹ کر رہے ہیں, ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ PSL کا اسکینڈل بڑے بھونڈے انداز میں سامنے آئے گا تو لوگوں کو دکھ بھی ہوگا, لیکن ساتھ لوگوں کو خوشی بھی ہوگی کہ پاکستان کا کرکٹ آگے بڑھے گا. لیکن یہ جو بیچ میں گروپ گھس گیا ہے بیچ میں, جنہوں نے سٹا وٹا کر کے سارا یہ کھیل کیا, اور جذبات, دیکھیں لاشوں پہ سیاست ہوتی ہے, جذبات پہ سیاست ہوئی ہے اس دفعہ. لیکن اللہ کا شکر ہے خیریت سے کل وہ میچ وہاں پہ ہو گیا. بات یہ ہے کہ, اور یہ بھی طے ہو گیا کہ باہر کے کھلاڑی آنے کو تیار ہیں, یہ بھی تیار ہیں. اب وہ کیسے تیار ہوئے اس کو سائڈ پہ چھوڑ دیں بات. اب یہ کس طرح تیار, اس میں کیا آگے جا کے نکلے گا, لیکن وہ بھارت تیار ہو گئے. اور سب سے بڑا رول پولیس کا بھی رول, فوج کا بھی رول, عوام کا بھی رول, خوف کا بت توڑ دیا. یعنی پنجاب, باقی ساری باتیں اپنی جگہ, پنجاب حکومت نے کل یہ زبردست, مجھے اطلاع نہیں ملی کہ سڑکوں پہ لوگوں کو بھیجا تنگ کیا ہو, لوگوں کی گاڑیاں رکی ہوں, ہسپتالوں میں ایسا جو ہے وہ لوگ نہ پہنچے ہوں. یعنی انہوں نے بہت اچھا, پورے پنجاب نے کل بڑا زبردست وہاں پہ کام دکھایا ہے, اور اس کے لیے ان کو مبارکباد. لیکن جو کرپشن ہے, اب آج گلو بٹ کو چھوڑ دیا. یعنی پنجاب پولیس نے کل بڑا اچھا کام کیا اور آج گلو بٹ رہا ہو گئے. تو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مطلب ہے کہ وہ, مطلب آپ مبارکباد دیں یا آپ کی تنقید کریں, کیا کریں وہ اللہ جانے, وہ بیچ میں ہی بس, اور نعرے بھی لگ گئے وہ گو نواز گو کے. اچھا بہرحال, لیکن میں اس کی تعریف اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ گو اشرافیہ گو ہونا ہے اس ملک میں. یعنی گو بدماشیہ گو ہونا ہے. یعنی سب کے سب لائن پہ لگے ہوئے ہیں نا, سب کے سب ایسے لگے ہوئے لائن پہ. آف شور کمپنیاں, قرضے معاف کروائے ہوئے ہیں کئی سالوں کے, خارجہ پالیسی برباد کی ہوئی ہے ملک کی. اچھا اب اس کے اندر, اب آپ دیکھیں جو آج سندھ میں کیا ہوا ہے. سندھ میں آپ نے دیکھا جو واٹر, ایک سندھ حکومت کے منہ پہ ایک تمانچہ ہے بہت بڑا. جو واٹر کمیشن کی رپورٹ آئی ہے سندھ کی, مراد علی شاہ صاحب بڑے اچھے بھلے مانس آدمی ہیں, مجھے نہیں پتا کہ ان کی کتنی چلتی ہے. ان کے بلاول, وہ بلاول ایک ہی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا پیپلز پارٹی کی گروپنگ میں بلاول اور مراد علی شاہ ایک ہیں, اور زرداری صاحب ان دونوں کو پسند نہیں کرتے. ابھی تازہ ترین حالات یہ ہیں کہ زرداری صاحب کا بہت زیادہ اعتماد نہیں ہے مراد علی شاہ صاحب کو حاصل. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, بہت زیادہ زرداری صاحب دل سے پسند نہیں کرتے مراد علی شاہ کو. وہ مراد علی شاہ کیونکہ معاملات کو کسی طرح سنبھال نہیں سکے, عاصم حسین کو بھی نہیں سنبھال سکے. ان کا کہنا یہ تھا کہ قائم علی شاہ کھل کے بات نہیں کرتے رینجرز کے ساتھ یا باقی اداروں کے ساتھ, مراد علی شاہ صاحب. تو مراد علی شاہ صاحب جب آج واپس سندھ اسمبلی گئے ہیں تو آپ نے دیکھو مراد علی شاہ صاحب ذرا اداس تھے. انہوں نے کہا صاحب مجھے برا بلا کہتے ہیں, میں نے 7 میں یہ نہیں کیا, میں تو دکھی تھے. اب بات یہ ہے کہ لیکن چونکہ وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں اور اس سے پہلے وزیر خزانہ رہے کئی سال, ٹھیک ہے نا, اور تو یہ مجھے ذرا بتائیں کہ سندھ میں حالات کیا نکلے ہیں. لاڑکانہ کی 70 لاکھ آبادی ہے اور 18 مقامات پہ رائس کینال میں گندا پانی ڈالا جاتا ہے. اچھا اس کے بعد گندا پانی لاڑکانہ سے جوہی تک کاشتکاری اور پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. گندا پانی لاڑکانہ کا 88%, لاڑکانہ بھٹو صاحب کا شہر بی بی کا 88% پانی پینے کے قابل نہیں ہے. شکارپور کا 80% پانی پینے کے قابل نہیں ہے. جیکب آباد کی 1 لاکھ آبادی کے لیے کوئی فلٹر پلانٹ نہیں ہے. کراچی میں شہریوں کو جان بوجھ کر انہوں نے ہٹا دیا ہے ایم ڈی واٹر بورڈ وغیرہ کو, اڑا دیا سب کو. شہریوں کو جان بوجھ کے گندا پانی فراہم کیا جا رہا ہے. سکھر کی 10 لاکھ آبادی کا انڈسٹریل اور ہسپتالوں کا فضلہ
ان کی کینال میں پانی کے پینے میں چھوڑا جا رہا ہے. مطلب پورے سندھ کو آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ پورے سندھ کو جو بیمار کیا ہوا ہے یہ پانی کے ساتھ ہوا. جو پلانٹ لگے تھے وہاں، واٹر پلانٹ اور پتہ نہیں کولر پلانٹ، اور خدا جانے اربوں روپے اس میں کھایا گیا سارا. اب بات یہ ساری کہ یہ پیناما کا جو فیصلہ ہے، آج میری اور پارٹی کے لوگوں سے بات ہوئی جو کہ پرسوں موجود تھے زرداری صاحب کی اے پی سی میں. زرداری صاحب کا رابطہ ہوا ہے پچھلے 24-48 گھنٹوں میں حکومتی شخصیات سے مسلسل رابطہ ہو رہا ہے. مطلب مثال کے طور پر ایاز صادق صاحب سے بات ہوئی ہے زرداری. پبلکلی تو نہیں بولیں گے ایاز صادق، لیکن ایاز صادق صاحب نے رابطہ کیا زرداری صاحب سے. اسحاق ڈار صاحب کا بھی رابطہ ہے، زائد حامد صاحب کا بھی رابطہ ہے. پبلکلی یہ جو مرضی کہتے پھریں حکومت کے خلاف ہیں، لیکن اسلام آباد چھوٹا سا شہر ہے، اسلام آباد میں تو پاسبل نہیں ہے نا کہ آپ ادھر سے ادھر ملیں اور اسلام آباد کے اندر ہم بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 2 گلیاں چھوڑ کے تو سارا کام ہو رہا ہے پیچھے. اچھا، تو بات یہ ہے کہ وہ زائد حامد صاحب، ایاز صادق، باقی نون کے لوگ، یہ ساری شخصیات زرداری صاحب سے رابطے میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک جو میں بار بار بات کہہ رہا ہوں اور میں پھر دہرا رہا ہوں، یہ کہتے ہو کہ میرے منہ میں خواہ، یہ سارے کے سارے لوگ اپنے چکروں میں لگ گئے ہیں نا. یعنی عدالتوں پہ بات کرنی تو ہم سے بات کرو. عاصم حسین جیڈ بلیک نہیں تھے. عاصم حسین، زرداری صاحب نے کہا عاصم حسین جیڈ بلیک نہیں تھے. عزیر بلوچ کون تھا؟ عزیر بلوچ کون تھا؟ نثار مورائی کون تھا؟ مطلب آپ دیکھیں نا، ان کی جی آئی ٹی لائن ہے سامنے. یہ کون سے آپ کا، تو کہتے ہیں نا پورا شہر مر گیا. جی، پورا شہر مر گیا، زلزلہ آیا پورا شہر مر گیا، ایک شخص بچ گیا کیونکہ اس کے سر پہ چھت نہیں تھی. زلزلوں سے بھی بغیر چھت والے لوگ بچتے ہیں. زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی یہ جواب دے کہ ان لوگوں کا کیا تعلق تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پانی سے مر رہے ہیں لوگ، یہ جو سندھ واٹر رپورٹ آئی ہے کہ پورے سندھ میں پانی، گندا پانی پلایا جا رہا ہے. کیا یہ معاشرے، اس سے لوگ مر رہے ہیں تو یہ معاشی دہشت گردی نہیں ہے؟ جو اگر آپ نے کرپشن کی ہے اور وہاں پاور پلانٹس ہی آپ نے RO پلانٹ غلط لگائے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہیپاٹائٹس سے لوگ مر گئے ہیں، تو کیا یہ دہشت گردی میں نہیں آتا؟ کیا فوجی عدالتوں کا کیس نہیں بنتا؟ کیا لکھا جائے یہ کرپشن کے نتیجے میں جو لوگ مرے ہیں ہسپتالوں میں، یہ کیا یہ قتل کا کیس نہیں بنتے؟ یہ تو سیدھا یہ تو سمری ملٹری ٹرائل کے کیسز ہیں. بات ساری یہ ہے، میں آپ کو صرف ایک بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. کربلا کا جب واقعہ سانحہ پیش آیا نا، تاریخ کا بدترین سانحہ، کیا اس کو سانحہ بھی لفظ چھوٹا پڑ جاتا ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جب ہو گئی اور اس کے بعد اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہوا، علمی ہے تاریخ کا، تو خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی اور قتل عام جاری تھا. تو وہاں پہ ایک بدبخت فوجی جو تھا، اس نے آ کے، سپاہی، اس نے آ کے، ایک چھوٹی بچی تھی 7-8 سال کی، تو اس کے وہ رو رہی تھی، تو اس نے اس کے ہاتھوں میں وہ جو سونے کے کنگن تھے وہ کھینچنے لگا کے، وہ جو سپاہی تھا جی یزید کا، وہ کھینچنے لگا. تو بچی جو تھی وہ رو رہی تھی، تو بچی نے دیکھا تو وہ سپاہی بھی رو رہا ہے، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں. تو بچی نے کہا کہ میں تو چچا کر کے کہا، اس نے کہا یہ بھی رو رہا ہے تو یہ بھی شاید کوئی میرا ہمدرد ہوگا بچی. تو اس نے کہا چچا میں تو نواز رسول کو یاد کر کے رو رہی ہوں، آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ تو وہ جو بدبخت جو سپاہی تھا وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں بھی انہی کو یاد کر کے رو رہا ہوں، دیکھو کس طرح خیموں میں آگ لگی ہوئی، میں بھی اسی لیے رو رہا ہوں. تو بچی نے آگے سے روتے ہوئے کہا کہ پھر چچا یہ آپ، اس نے عزت سے کہا، اس نے کہا پھر آپ میرے کنگن کیوں کھینچ رہے ہو، میرے بازو کیوں توڑ رہے ہو؟ تو آگے سے وہ کہتا ہے، جواب دیتا ہے کہ یہ تو دیکھو میں اس لیے اتار رہا ہوں بیٹا کہ میں نہیں اتاروں گا تو کوئی اور اتار لے گا. یہ ہمارا کردار ہے جی، یہ ہمارا کردار ہے. میں اس لیے اتار رہا ہوں تمہارے کنگن کہ میں نہیں اتاروں گا تو کوئی اور اتار لے گا. اور پھر اس نے کنگن کھینچ کے اتار لیا اور رو رہا تھا. یہ ہمارا کردار ہے، یہ کریکٹر ہے ہمارا. یعنی کہ وہ میں کرپشن نہیں کرتا کوئی اور کر لیتا، میں چوری میں ڈاکہ نہیں ڈالتا کوئی اور کر لیتا، اس کے ساتھ نہیں ہوا وہ بھی تو کھا رہا ہے نا، وہ بھی تو پی رہا ہے نا، اس نے بھی تو لوٹا ہے نا، وہ بھی تو، یہ ہمارا کردار یہ ہے. میں کنگن نہیں اتارتا تو کوئی اور اتار لیتا. ڈاکٹر صاحب بریک سے آ کر ہم اس پر مزید ڈسکشن کرتے ہیں. ناظرین بریک سے آ کے ہم ڈسکس کریں گے پینما کیس کا فیصلہ NRO 2 کیوں فیل ہو گیا، یہ بات کریں گے. NRO 2 فیل کیسے ہوا پچھلے ایک ہفتے سے جس کی توقع تھی. بالکل ڈاکٹر صاحب اس پر بھی ہم ڈسکشن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म कुवैत 2 दिन के दौरे के लिए चले गए हैं। कुवैत क्या हमसे कुछ नाराज है? कुवैत जी हमसे नाराज है, और अभी अनवर बेग साहब को आज मैं सुबह सुन रहा था, वो खावर घुमन साहब के साथ एक प्रोग्राम में मौजूद थे जी। और वो उसमें बता रहे थे, वो फिगर मैंने नोट भी की, वो कह रहे थे कि कुवैत जो है वो 2016 में सिर्फ 760 पाकिस्तानियों को उन्होंने भेजा और बैन लगा हुआ है कुवैत पे, कुवैत की तरफ से बैन लगा हुआ है। लेकिन जो एक और बात इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि कुवैत के लोग ये तो पब्लिकली बात करते हैं ना कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान से कुछ लोग आ गए और उनके स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग और ये और वो और सारा, इसलिए हमने बैन करनी हुई। मामला छोटा सा है, और वही मामला है, वो उनके कोई शाही खानदान है, किसी बड़े आदमी की कोई जमीन पे कब्जा हुआ हुई है मरी के पास, और उनके एक साहब मुझे मिले थे पिछले साल कुवैत के रॉयल फैमिली के, वो कह रहे थे कि हमारी जमीन पे कब्जा, ये सारा जो है ना मुसीबत रौला पड़ता है वो जमीनों के ऊपर। को कहते हैं हमारी जमीन थी, उस जमीन के ऊपर किसी और ने कब्जा कर लिया या फिर किसी और को दे दी, वो हमारी जमीन वापस, यानी तो है मसला, वो फिर कोई जमीन नहीं है, पीछे कोई जमीन का खेल ही है। बहरहाल वो अल्लाह करे बरादर मुल्क है, उनके साथ ये मामला हल हो जाए। और ये मैं आपको बताऊं एक और बात, इससे पहले कि मैं जरा ये एक और मामला ऐसा है जिसके ऊपर मैं अपने खदशे का इजहार कर रहा हूँ मुस्तकिल कई दिन से, और आज दोबारा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, बड़े इवेंट्स हो रहे हैं इस खित्ते में। फिर दोबारा एनडीएस के जो चीफ हैं, वो फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो इंडिया के, वो फिर नाराज हैं। फिर वो अजीब व गरीब उनका मामला, फिर वहां पे इंडिया जो है वो दिल्ली गए हुए हैं, मोहम्मद हनीफ अतमार, वहां जाके वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो खुल के बोले हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ। तो वो अफगानिस्तान आया भी नहीं था, अभी जो समिट थी उसमें भी नहीं था अफगानिस्तान को, समिट में उनको आना चाहिए था। बहरहाल देखना खित्ते के अंदर अब अफगानिस्तान को हमने कैसे अपने दोबारा उनसे बात करनी है, इंडिया से डायलॉग कैसे शुरू करना है, मॉस्को, चाइना, इतनी खप है कि मैं अभी अपना इस प्रोग्राम में क्या मैं बात करूं, उसके लिए 6-10 घंटों की कोई मेरे ख्याल से वो नशीद चाहिए, जब लोगों को समझ में आएगा ये खित्ते में क्या हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि हम इस मुसीबत से नहीं, जो खदशा है ना मुझे, खदशा वो ये है कि हमारे तमाम हुक्मरानों की तवज्जो, मैं बार बार कह रहा हूं, तमाम हुक्मरानों की मुकम्मल तवज्जो चली गई है अपना पैसा बचाने पे, ये फौजी अदालतों पे ब्लैकमेलिंग करने पे कि हमें ये करो, हमारे साथ एनआरओ करो, फलां करो, डेमोक्रेसी, इररिलेवेंट हो चुकी हैं चीजें सारी। ना डॉक्टर आसिम छूटेंगे, अयान अली भी वादा माफ किसी दिन वापस आ जाएंगी, ये गुल्लू बट इधर घूमता रहेगा, वो भी हो सकता है 100 नाम बता के निकला अंदर से। ये मामला, इनके मामला हल नहीं हो रहे, कोई एनआरओ नहीं हो रहा, ना हो सकता है। वो ये 2007 का पाकिस्तान नहीं है कि वो कौन फोन करेगी और ये गवर्नमेंट बन जाएगी, ठीक है ना, ये वो दौर खत्म हो गए हैं सारे, या किसी वो सऊदी अरब से 8 गाड़ियां आ जाएंगी बुलेट प्रूफ और वो हुकूमत बन जाए, ऐसा वो खत्म हो गए दौर सारे। या लंदन से फोन आ जाएगा और मीडिया बंद हो जाएगा मुल्क का, और बोरियां बंद होंगी और शहर बंद हो जाएंगे, ऐसे वो दिन गए। अब ये अवाम के दिन है, पब्लिक के दिन है, इसके अंदर इनकी सारी तवज्जो चली गई है अब अपना पैसा बचाने पे। मुझे जिस बात का खदशा है वो ये कि आस पास की कुव्वतें, पाकिस्तान जरा सा ऊपर उठ रहा है ना, जरा सा आगे, आप मॉस्को के साथ बात करते हैं, चाइना अमेरिका के साथ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, इवन अफगानिस्तान के साथ बेहतर करने, अमन मुज़ाकरात की बात करते हैं इंडिया, अचानक वो दरमियान में वो अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करके कोई बम धमाके करवा। मुझे खदशा फिर इस बात, ये देखिए ना, कल तो आपने वो एक कॉस्मेटिक काम कर दिया ना, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा काम हो गया, बहुत ही अच्छा काम हुआ वहां पे कि पीएसएल का फाइनल हो गया। आज मुराद अली शाह क्या कह रहे हैं कि वो मैंने जी सिक्योरिटी प्लान 7 शरीफ में हो गया और ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। कुछ हुआ है उस दिन से लेके आज तक? ये नहीं, ऑपरेशन रद्द फसाद का जो काम हुकूमत को करना था या नेशनल, उसमें तो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं बैठ के कि मुझसे बात करो, वो कह रहे हैं मुझसे बात करो कि इस्लाम का नाम निकालो, इस्लाम का नाम डालो। मैं पिछले 16 साल से माजरत के साथ ये बकवास सुन रहा हूं। पाकिस्तान एक मॉडरेट नहीं, हम इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी की तारीफ, और दहशतगर्दी की तारीफ अमेरिका नहीं कर पाया आज तक। अमेरिका ने उस बंदे को अलाउ कर दिया है, वो उनका सबसे बड़ा बड़ी बन गया है, जो दहशतगर्द था गुजरात का, वो सबसे बड़ा दहशतगर्द था, वो उनका बड़ी बना हुआ है। देखिए ना, बात यह है कि दहशतगर्दी की तारीफ अमेरिका नहीं कर पाया, रूस नहीं, चीन नहीं कर पाया आज तक, और ये हम दहशतगर्दी की तारीफ करो। ओ भाई, आप हुकूमतों में रहे हो, आप हिस्सेदार रहे हो, आप खुद माशी दहशतगर्दी करते रहे हो। आपको मैं बताऊंगा, ये 6ठी क्लास का बच्चा जाके बताएगा दहशतगर्द क्या होता है। यानी दहशतगर्द अगर जो है वो आपकी पार्टी का ना हो या आपसे कोई ताल्लुक ना हो उसका,
تو اس کو پھانسی لگا دیں. آپ کی پارٹی کا نکلا ہے یا آپ کی کوئی جان پہچان کا نکلا ہے, زمینوں پہ قبضے اس نے کیے ہو, گردن اس نے کاٹی ہو, پیسہ لے کے وہ باہر بھاگا ہو, منی لانڈرنگ کر کے ملک کی اس نے سفارتی اور خارجہ پالیسی پہ بڑا غرق کیا ہو, تو وہ آپ کو لاڈلا لگتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پیناما کا فیصلہ آ رہا ہے, توقع سے شاید جلدی آ جائے, کیونکہ لکھا جا چکا ہے سپریم کورٹ کی سورسز کے مطابق. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے, یہ نیشنل ایکشن پلان جہاں رکا ہے نا جا کے, کل تو دیکھیں لوگ اٹھے, فوج آئی پوری, پبلک نے سارا پی ایس ایل کا, لیکن بنیادی مسائل اپنی جگہ کھڑے رہ گئے. آج پھر وہاں میمن میں اٹیک ہوئے دوبارہ, 5 جوان شہید. وہ سارے لوگ موجود ہیں. جب تک آپ سنجیدہ نہیں ہوتے, انہوں نے پیسے کھائے ہوئے ہیں باہر کے, ان کی پراکسیز بیٹھی ہیں, ان کے سلیپر سیلز بیٹھے, وہ کس دن کے لیے بیٹھے ہیں ملک میں, ان کو کس دن کے لیے باہر پالا پوسا ہے, کسی کا پیسہ رکھا ہوا ہے, کسی کو جائیدادیں دی ہوئی ہیں, کسی کو بہت نوازا ہوا ہے باہر کی طاقتوں نے. وہ ایسے ہی تو نہیں آپ کی بدماشی ملک سے باہر بیٹھی ہوئی, ان کو فیور کیا ہوا ہے. کس دن کے لیے فیور کیا ہوا ہے؟ اس دن کے لیے فیور کیا ہوا ہے جس دن وہ اشارہ کریں گے اور ان کے ملک میں جو ٹٹو بٹو بیٹھے ہیں یہاں پہ برین واش, وہ گن کریں گے. تو مجھے مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ یہ مجھے خدشہ ہے اس بات کا کہ چونکہ ان کی پھر توجہ چلے گی, یہ ساری کی ساری اپنی دولت بچانے کے لیے NRO2 بری طرح سے فیل ہو گیا. یہاں 10 دن بیٹھے, میاں صاحب نے اچھا کیا کویت چلے گئے, کویت کے بعد تو لندن چلے جائیں, قطر پیرس گھومتے رہیں. یہاں معاملات جو ہیں عدالت کا فیصلہ ان بدماشیہ کے حق میں نہیں آ رہا, ان کے حق میں نہیں آ رہا, اور لکھا جا چکا ہے. کل آئے, پرسوں آئے, ہفتے کے بعد آئے, اور فیصلہ میرا خیال ہے کہ کافی گہرا فیصلہ ہوگا. اور مجھے پورا یقین ہے آصف کھوسر صاحب کی اس بات پہ کہ اگلے, اور تمام, اور ثاقب نثار صاحب, تمام جج صاحبان کی, کہ یہ پاکستان کی اگلی نسلوں کے مسائل کو بھی حل کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور کوئی NRO نہیں ہونے جا رہا. یہ چھوٹی موٹی آپٹکس چلتی ہیں نا, فلاں رہا ہو گیا, فلاں رہا ہو گیا, یہ دھبڑ دودھ آپریشن آگے بڑھنا ہے. بلکہ ایکچولی اس میں بس مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں درمیان میں نہ ہوں, دہشت گردی کے واقعات نہ ہوں بیچ میں, کیونکہ اس طرف سے ان کی توجہ پھر ایک بار ہٹ گئی دوبارہ. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ, نئے تجزیے کے ساتھ. مہر شیخ کی طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنے دوستوں رشتہ داروں کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.